باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ۔ جیسا کہ خدائے متعال سورۃ الواقعہ میں قیامت کے احوال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہوگا کیا، جیسے ہی قیامت بپا ہوگی تو کس طرح ہوگی۔ اب وہ سورہ واقعہ میں اس کا پورا احوال آیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ شروع والی آیت میں فرماتا ہے اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی۔ اب واقعہ ہونے والی کیا ہوگی؟ واقعہ ہونے والی وہ قیامت ہے جس کے بارے میں اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ کون سی چیز واقعہ ہونی ہے، وہ قیامت واقعہ ہونی ہے جس کے بارے میں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیس لوقعتها کاذبہ، اللہ کہتا ہے یہ ایسا واقعہ ہوگا جسے کوئی جھٹلا نہیں پائے گا۔ کچھ واقعات ہوتے ہیں جنہیں ہم آنکھوں دیکھا بھی نہیں مانتے، لیکن اللہ فرماتا ہے قیامت ایک ایسا واقعہ ہے جسے کوئی بھی جھٹلا نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خافضۃ الرافعہ، جب قیامت آئے گی تو ہر چیز کو تہ و بالا کر دے گی، اوپر نیچے کر دے گی، ہر چیز کو اپنی جگہ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ اللہ کہتا ہے اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو پوری طرح سے ہلا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین کو پوری طرح ہلا دیا جائے گا۔ اب انسان کتنا ڈرپوک ہے کہ جب کوئی زلزلہ، چھوٹی سی چیز بھی آفت آتی ہے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ جب زمین کو پوری طرح ہلا دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا، اور پہاڑوں کو روئی کی طرح اور ریزہ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھا قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے، کچھ طبقے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورہ میں بتائے ہیں کہ وہ کون سے طبقے ہیں جو اعلیٰ ہیں اور وہ کون سے ہیں جو پست والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورہ میں بتانا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ہونا کیا ہے۔ اب یہ سورہ جو ہے سورۃ الواقعہ، اس کی بہت ساری فضیلتیں آپ پڑھا کریں۔ تو سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ داہنے ہاتھ والوں کے لیے فرماتا ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور داہنے ہاتھ والے کون ہیں؟ دائیں ہاتھ والے یعنی کہ جنہیں اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور وہ بائیں ہاتھ والے، اور وہ کون ہیں بائیں ہاتھ والے؟ یعنی جنہیں اپنا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، ان میں سے کچھ لوگ سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ آگے اللہ کہتا ہے اولئک المقربون، اور جو سبقت لے جائیں گے وہی سب سے زیادہ مقرب لوگ ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے تفصیلاً بتانا چاہ رہا ہے کہ دائیں اور بائیں ہاتھ والوں میں فرق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ وہ دائیں ہاتھ والے فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اتنی آرائشوں میں ہوں گے کہ وہ اپنے رب کے دیے سے خوش ہوں گے۔ انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے، انہی آیتوں کا ترجمہ یعنی کہ وہ بڑے بڑے سایوں میں ہوں گے، ان کے اوپر ٹھنڈی سے ٹھنڈک چھائی ہوگی، ان پہ ٹھنڈا سایہ ہوگا، کیلوں کے گچھوں میں ہوں گے، اور وہ اپنی مزے سے لائف جی رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی اس میں بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جنتیوں کے لیے کیا انعام ہے۔ انہیں تو ہم ادھر کہتے ہیں نا کہ جو ہے نا یہ تو بہت چھوٹا انعام ہے، لیکن جنت میں ایسے انعامات ہوں گے جو انسان نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے۔ ذرا آپ سوچیں، اگر ہمیشہ کے لیے جنت ہے تو جو بندہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا وہ کتنا خوش ہوگا، اور جو بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے وہ کتنا پریشان و ناراض ہوگا۔ اب آگے پھر اللہ تعالیٰ اصحاب شمال کے بارے میں، بائیں ہاتھ والوں کے بارے میں اللہ فرمانا چاہتا ہے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اللہ کہتا ہے کہ اور بائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ وہ بائیں ہاتھ والے، تو اللہ اس میں فرمانا چاہ رہا ہے کہ جنہیں اپنا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ یعنی کہ ان کا اعمال نامہ ان کے گردن میں دیا جائے گا، اور وہ حسرت کریں گے کاش کہ ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھوں میں نہ دیا جاتا۔ اب اللہ فرماتا ہے فی سموم و حمیم و ظل یحموم،
لا بارد ولا کریم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں سوائے پیپ کے اور کچھ نہیں ملے گا، پینے کو کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ انسان کے جسم پر اگر زیادہ ٹیمپریچر والا زیادہ گرم پانی تھوڑا گر جائے تو انسان چونک جاتا ہے۔ آپ اگر سوچیں، اپنے چشم تصور میں سوچیں کہ انسان کے اوپر اگر کھولتا ہوا پانی گر جائے یا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے تو اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان پہ دھوؤں کے سائے ہوں گے۔ اب انسان کو دھوئیں میں سانس لینا مشکل ہوتا ہے، دھوئیں میں جو ہے نا سانس ہی انسان سے نہیں لیا جاتا کیونکہ اس میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ان پہ دھواں کیے ہوں گے اور ان کے سانس میں گھٹن ہوگی اور ان کے پاؤں زنجیر سے بندھے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے پکڑ لو اور جکڑ لو اور اسے جہنم میں دھکیل دو۔ اور ادھر غذا کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ غذا کے بارے میں فرمانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو انسان ادھر اپنی مزے کی لائف جی رہا ہے، پسند کی لائف جی رہا ہے، تو اپنے پسند کے کھانے کھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہنمیوں کا کیا حال ہوگا۔ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، وہاں پہ شجر زقوم کے علاوہ، کھانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ زقوم وہ درخت ہے جسے اگر انسان کھا لے تو انسان کے معدے کے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ اتنا زیادہ زہریلا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے تیاری میں رہے کہ کبھی بھی قیامت برپا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع، یعنی کہ قیامت والے دن جہنمیوں کو کھانے کے لیے خاردار جھاڑیاں ملیں گی، وہ نہ تو ان کا جسم بڑھائیں گی اور نہ ہی پھر انہیں کوئی فائدہ پہنچائے گی، نہ انہیں غنی کرے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس طرح بن کے رہیں کہ ہر بندہ ہمارے سے انسپائر ہو کے ہمیں کہے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کو ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ جیسا ہونے کا حق ہے۔ انسان بالکل آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، رسول کے دی ہوئی تعلیمات پہ عمل پیرا نہیں ہو رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھا سا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔